السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو گو نہ گو صفات حمیدہ سے متصف فرمایا تھا، اور نسبی لحاظ سے آپ کا خاندان قوم قریش میں بڑا معزز شمار ہوتا تھا۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے اور کاروبار میں راست بازی، لین دین میں دیانتداری آپ کا ترا امتیاز تھا، اور غریبوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی آپ کا معمول تھا۔ زمانہ جاہلیت کی آلودگیوں سے آپ کا دامن پاک تھا۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اخلاق کے باختگی کے اس دور میں میخواری، قمار بازی سے آپ ہمیشہ دور رہے، اور دولت مند ہونے کے باوجود غرور و تکبر کی انہیں ہوا تک نہ لگی تھی۔ بات کے سچے، وعدہ کے پکے اور خشک خلق، بلند کردار، تحمل و بردباری کے پیکر، الغرض ان صفات جمیلہ کے باعث تمام اہل مکہ دل سے ان کا احترام کرتے تھے، اور معاشرے کے ہر طبقہ میں ان کی عزت کی جاتی۔ دوستو، آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا، ہر شخص سے آپ عزت سے پیش آتے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے۔ ان خدا داد خوبیوں کے باعث آپ کے احباب کا ایک وسیع حلقہ معرض وجود میں آ گیا تھا، جو مکہ کے چیدہ چیدہ افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا، اور ہر اہم کام میں مشورہ کے لیے وہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب شرف ایمان سے مشرف فرمایا اور ان کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا، تو آپ کے تبع فیاض نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ آپ نے اپنے دوستوں کے حلقہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا، جن پر آپ کو اعتماد تھا۔ چنانچہ آپ کی کوششیں باور ہونے لگی، اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں دین اسلام کو قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہونے لگی۔ دوستو، اسلام کی ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفر و باطل کے ایوانوں میں کہرام مچا دیا، اور انہوں نے حق و صداقت کے اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کا راستہ روکنے کے لیے پردے تاننے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ باطل کے اندھیروں کو حق کے ان رو پھیلی اور تابندہ کرنوں کی یلغار سے بچا سکیں گے، جو کہ بالکل ناممکن تھا۔ ان کے جور و ستم کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوا، جس کو علامہ ابن کثیر کے حوالے سے ہدیہ سامعین کرنا چاہتی ہوں۔ علامہ ابن کثیر رقم تراز ہے کہ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی، تو حضرت ابوبکر نے بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہیے، اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم کے حجرے سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے، اور تمام مسلمان مسجد کی کونوں میں بکھر گیا اور اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نشستیں سنبھال لی۔ دوستو، جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب صدیق اکبر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ کافر صدیق اکبر کے اس خطبے کو سن کر آگ بگولا ہوئے اور مشتعل ہو کر ابوبکر صدیق اور باقی مسلمانوں پر حلہ بول دیا، اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ حضرت ابوبکر پر تو ان کا غصہ بڑا شدید تھا، چنانچہ آپ کو دھکا دے کر زمین پر گرایا، اوپر چڑھ گئے اور پاؤں سے لتاڑتے اور ڈنڈوں سے زدکوب کرتے رہے۔ اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آ گیا۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ کے چہرے پر پے در پہ ضربے لگانے لگا، اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگا۔ آپ کا چہرہ سوج کر پھول گیا۔
دوستو آپ کے قبیلہ بنو تیم کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر حضرت ابوبکر سے دور ہٹایا اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے آئے۔ آپ کی موت میں کسی کو شک نہ تھا۔ پھر بنو تیم مسجد حرام میں واپس آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عتبہ کو ضرور تہہ کر دیں گے۔ دوستو یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے جہاں وہ مدہوش پڑے تھے، اور آپ کے والد حضرت ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے والے آپ کو بلاتے تھے، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ سارا دن غشی طاری رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا، اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مجھے بتاؤ میرے آقا میرے ہادی کا کیا حال ہے۔ دوستو یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ خیال رکھنا، انہیں ضرور کچھ کھلا پلا دینا۔ دوستو جب والدہ اکیلی آپ کے پاس رہ گئی اور اصرار کرنا شروع کیا کہ آپ کچھ بولیں، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ اللہ کے پیارے رسول کا کیا حال ہے۔ والدہ نے کہا باخدا مجھے تیرے صاحب کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا کہ اماں ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئی اور اسے کہا ابوبکر تجھ سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس نے جواب دیا نہ میں ابوبکر کو جانتی ہوں اور نہ میں محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ اگر تو پسند کرے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہت بہتر۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئی، دیکھا کہ ابوبکر مدہوش پڑے ہیں اور نزع کی حالت ہے۔ ام جمیل آپ کے قریب گئی اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور کہا بخدا جس قوم نے تیرے ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک کیا ہے بے شک وہ فاسق اور فاجر اور کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے اس سے بھی وہی سوال کیا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ آپ نے جواب دیا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد ام جمیل نے کہا سالم صحیح کہ حضور صحیح سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور دار ارقم میں ہیں۔ آپ اپنے آقا کی خیریت کی خبر سن کر آپ کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ کہا بخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل نہ کروں۔ وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور کی خیریت کے بارے میں اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ دوستو ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلی۔ حضرت صدیق ان پر ٹیک لگائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر پر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے، اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور قداس طاری ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان جائے، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتیوں کی ضربوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے پر ماری ہیں۔ یہ میری ماں برا اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے، حضور سراپا برکت ہے، اسے اللہ کی طرف بلائیے اور اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے۔ مجھے امید ہے حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ہدایت کے لیے التجا کی، پھر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مشرف بائی اسلام ہوگی۔ دوستو پھر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 مہینہ تک دار بنی ارقم میں قیام فرما رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔